پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم سدہ بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد کی 2 گاڑیوں پر فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق مسلح افراد نے پالا چنار سے پشاور جانے والی ایک کار اور ایک فلائنگ کوچ کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت 5 افراد موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ کئی افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک باپ بیٹی بھی شامل ہے۔ بعض خبروں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 8 بتائی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرم نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے ضلع کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصے قبل چلاس میں بھی مسافر بس پر فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ پچھلے 10 روز میں یہ 5واں واقعہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کیس میں ای سی پی نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی گئیں۔ ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 4 صوبوں کے آئی جیز کو ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں کے بائیکاٹ کے دوران عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ عام انتخابات کا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود آج بنگلہ دیش میں جنرل الیکشن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ الیکشن سے پہلے بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جن میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بی این پی اور اسی کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان کیے جانے سے موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مسلسل 4تھی بار وزیر اعظم بن جائیں گی۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ پر وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تل الزیتر اور دیر البلح پر شدید بمباری کی، جس میں دسیوں نہتے اور مظلوم فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت اپنے 4تھے ماہ میں داخل ہو چکی ہے اور غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح غزہ کے مختلف علاقوں پر رہائشی مکانات پر بمباری کی، جس میں دسیوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے تل الزیتر اور دیر البلح پر بھی شدید بمباری کی، جس میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید ہوئے۔ گھروں پر بمباری کے نتیجے میں بعض لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی بھی خبر ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے رفح میں ایک عمارت پر شدید بمباری کی ہے، جس میں فلسطینی شہری پناہ لیے ہوئے تھے، اور اس بمباری میں بھی کم سے کم 7 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ غرب اردن کے شہر جنین میں صہیونی جارحیت اور لشکر کشی کے بعد فلسطینیوں نے بڑی صہیونیت مخالف کارروائی انجام دی ہے۔ جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپوں کے دوران اس شہر میں کئی شدید دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے شہر اریحا اور عین السلطان کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقصام بریگیڈ اور جہاد اسلامی فلسطین کے
فوجی بازو القدس بریگیڈ مشترکہ طور پر صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج کو شدید جانی نقصان کے ساتھ شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ جنین کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے صہیونی فوجیوں پر فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے حملہ کیا ہے، جس میں صہیونی فوج کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوج نے غربی اردن کے شہر طول کرم پر بھی حملہ کیا ہے، جہاں فلسطینیوں کی شدید استقامت کا سامنا کرنا پڑا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے ایک بار پھر شمالی غزہ میں صہیونی فوجیوں کے حملے جاری رہنے کے باوجود حماس کی طاقت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے اگرچہ اس سے قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے شمالی غزہ میں تحریک حماس کا انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا ہے، لیکن حماس ایک بار پھر اس علاقے میں مزید مضبوط اور خطرناک بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی گروہوں نے منگل کی رات کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پر قبضے کا صہیونیوں کا منصوبہ فلسطینی قوم کی مزاحمت اور پائیداری کے سامنے شکست سے دوچار ہوگا۔ فلسطینی گروہوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض حکومت کی جانب سے سویلین عنوانات کے تحت ایک سیاسی انتظامیہ کے قیام کے منصوبے ہماری قوم اور مزاحمت کے سامنے ناکام ہو جائیں گے۔ فلسطینی گروہوں نے مزید کہا ہے کہ قابض حکومت کا مقصد غزہ میں ایک ایسی حکومت مسلط کرنا ہے جسے وہ سویلین یا قبائلی انتظامیہ کہتے ہیں۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے خلاف احتجاج کے طور پر فلسطینی حامی سینکڑوں لوگوں نے لندن، پیرس، لیون، بلفاسٹ، ڈیون اور دیپوکا میں مظاہرے کر کے فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان اور غاصب صہیونی حکومت سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ لندن میں احتجاجی مظاہرین نے شہر کے مرکزی علاقے کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے برطانوی ایوان نمائندگان کے قریب واقع ویسٹ منسٹر پل پر دھرنا دیا اور اسرائیل کی جارحیت کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان اور غزہ کی جنگ فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسی طرح برطانوی حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی اور اسرائیل کی حمایت بند کیے جانے اور لندن سے اسرائیل کے سفیر کو نکال باہر کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ان مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے فلسطین کو آزاد کرو، غاصبانہ قبضہ ختم کرو جیسے نعرے لگائے۔ بعض مظاہرین نے اسرائیل کے لیے برطانیہ اور امریکہ کی غیر مشروط اور بے تحاشا حمایت کے خلاف احتجاج کے طور پر برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی تصاویر سے بنے ماسک لگاتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو سرخ رنگ سے رنگ کر ہاتھ بلند کر کے اسرائیل کی حمایت کرنا بند کرو جیسے بھی نعرے لگائے۔ ہزاروں فرانسیسی شہریوں نے بھی پیرس میں اسی طرح کا مظاہرہ کر کے غزہ کے فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ جمہوری آئی لینڈ اور شمالی آئی لینڈ کے مختلف شہروں میں بھی لوگوں نے فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت میں مظاہرہ کیا اور جنگ غزہ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے غزہ میں صحافیوں اور نامہ نگاروں کو نشانہ بنائے جانے پر کڑی تنقید کی اور مذمت بھی کی۔ ان مظاہرین نے بھی غزہ پر اسرائیل کی جارحیت بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ انڈونیشیا کے بھی ہزاروں لوگوں نے جنگ غزہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو یمن کی بحریہ کو نشانہ بنانے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کی بحریہ افواج کے شہداء کے خون نے دشمن امریکہ کے خلاف جنگ کا نیا محاذ کھول دیا ہے، کہا کہ اگر امریکہ نے یمنی فورسز کے قاتلوں کو یمن کے حوالے نہ کیا تو اسے اس جرم کا جواب ضرور ملے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا
کہ صہیونی حکومت کے کام کرنے والے بحری جہاز ہرگز بحیرہ احمر کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن اسی وقت قائم ہوگا جب صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکی دہشت گرد غزہ میں اپنے جرائم بند کر دیں گے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج بحیرہ احمر کی محافظ ہے اور 4 کروڑ یمنی مجاہدین ان افواج کے حامی ہیں کہ جو جنگ کی آمادگی رکھتے ہیں۔